عدالتوں میں یہ جو ہمیں خلیج نظر آ رہی ہے، عدالتوں کے اندر کچھ لوگ جو ہیں وہ اپوزٹ آئیڈیالوجیز کے ساتھ یا اپوزٹ سائڈز لے کر یا لائک مائنڈیڈ ایک وہ ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ کے گول سیٹ ہیں اور ہر کسی کے اپنے گولز ہیں اور اس کو فالو کیا جا رہا ہے. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا واحد حل ہے؟ دیکھیے ایک تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جب گورنمنٹ سے ابھی ترامیم منظور نہیں ہو رہی تو اس وقت منصور شاہ صاحب پہ شدید دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ ریزائن کریں. جس طرح اعجاز الحسن صاحب پہلے ریزائن کر گئے تھے مگر وہ اپنے فیصلے سے اٹل ہیں اور وہ اس طرف نہیں آ رہے. کیا ایسی بات جسٹس منصور صاحب کی طرف سے کی گئی؟ میں ایسی بات ان کی طرف سے کیسے آئے گی؟ یہاں کبھی آتی ہے اگر وہ جسٹس اعجاز الحسن کی طرف سے آ سکتی ہے تو وہ ریزائن کر گئے تھے میڈم، وہ ریزائن کر کے چلے گئے تھے کہ اگر نون کی گورنمنٹ آ رہی تو اس وقت بھی انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جسٹس اعجاز صاحب ریزائن کریں. وہ پریشر برداشت نہیں کر سکے، وہ ریزائن کر کے اب آگے یہ کیا جا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ انفارچونیٹلی ایک ادارے کی سپریمیسی کے لیے ہم دوسرے ادارے تباہ کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ اپنی من پسند چیزیں آپ کہہ رہی ہیں آئینی عدالت کے لیے اب جو سپریم کورٹ ہے اس میں کتنی لٹیگیشن جاتی ہے؟ 0.001%. جو عام لوگوں کے مسائل ہیں وہ تو سول کورٹس اور مجسٹریل کورٹس میں اگر آپ کو بہت پرابلم ہے. اس وقت سپریم کورٹ میں بھی تو 54,000 جب قاضی فائزی سے میڈم 54,000 کی بات کریے، 28 لاکھ کیسز ہیں پاکستان میں، 28 لاکھ کیسز ہیں آپ کے سول کورٹ اور سیشن کورٹس میں. آپ نے ان کا کرنا دوسرا پھر دیکھیے دوسرا اگر آپ کو اتنا شوق ہے پھر فائنل ورڈکٹ ہے. میں یہ نہیں کہہ رہی کہ اس لیول پہ میں نے سب سے پہلے بھی یہ بات کی تھی کہ ہائی کورٹس کی، سیشن کورٹس کی اور جو سول عدالتیں ہیں ان میں ریفارمز ہونا زیادہ ضروری ہے. لیکن جو سپریم کورٹ ہے اس کا فائنل ورڈکٹ ہوتا ہے. اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ اگر وہاں پر بھی لوگوں کے کیسز جانے کی بجائے یہی آئینی اور سیاسی کیسز جاتے رہیں گے، یہ ہمارے تمام سیاسی معاملات جو ہیں ہر پولیٹیشین جو ہے وہ اپنا کیس اٹھا کے سپریم کورٹ میں پہنچے گا تو پھر کیا معاملہ ہوگا؟ سپریم کورٹ کو بھی تو نہیں نہ سننا چاہیے، وہ بھی پکڑ کے سارے ججز آپ کے فل بینچ بنا کے آپ اسی کام پہ لگ جاتے ہیں. اس میں بھی آپ کو اسی کا تو حل ہے کہ آپ عدالت کی اس کا یہ حل نہیں ہے میڈم. پھر آپ پرائم منسٹر بھی 2 کر دیں، پھر آپ کے سی ایم بھی 2 کر دیں، اس کے بعد آرمی چیف بھی 2 کر دیں، ایک جنگ کے لیے کر دیں، ایک عام حالات کے لیے کر دیں. یہ تو کوئی طریقہ نہیں. عدالت ایسے نہیں ہے. آپ کے 17 ججز ہیں، آپ بڑھا کے 20-25 کر لیں. مگر اس وقت بات ہوتی ہے ہر چیز کی انٹینشن کیا ہے. اس وقت انٹینشن ان کی یہ نہیں ہے. آپ کو بھی پتا ہے کہ ان کو پسند نہیں ہے کہ جسٹس منصور صاحب آ کے بیٹھ جائیں اور وہ چیف جسٹس بن جائیں. لیکن حاضر خان صدیقی صاحب نے کہا کہ اپنی پسندیدگی کا داغ جو ہے جسٹس منصور پر لگا کے انہیں کیوں فیض علی کرنا چاہتے ہیں؟ یہ تو چلے وہی کہہ سکتے ہیں. اس وقت جو جتنی یہ آپ کو سامنے ہے کہ چیزیں ہو رہی ہیں اس کے پیچھے صرف ایک ہی چیز ہے کہ جسٹس منصور علی شاہ کسی بھی طریقے سے چیف جسٹس مت بنے. صرف اتنی سی بات ہے. اس کے لیے ساری آفت کی جا رہی ہے، اس کے لیے امینڈمنٹ کی جا رہی ہے، اس کے لیے آئینی عدالت کی بات آ رہی ہے. اگر دیکھیں تو اگر وہ اناؤنس کر دیتے ہیں جسٹس منصور کو نیکسٹ چیف جسٹس تو پھر تو کوئی اعتراض نہیں ہوگا، پھر آئینی عدالت بن جائے. نہیں آئینی عدالت پھر بھی نہیں بننی چاہیے. اس میں ایسی چیز نہیں. چیف جسٹس میڈم نہیں، میں بالکل اس چیز کے حق میں نہیں. کسی بھی ادارے کا سربراہ ایک ہوتا ہے، کسی بھی گھر کا سربراہ ایک ہوتا ہے، کسی بھی گاڑی کا ڈرائیور ایک ہوتا ہے. جب آپ 2 کریں گے اس کا نقصان میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک آئینی عدالت میں فیصلہ کر لے گا، ایک عام عدالت میں کر لے گا، کیونکہ کیس کو گھما کے ہم نے پیش کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو چیف جسٹس وہ پھر قانون ایسا بنا دیں. نہیں قانون ایسا نہیں نا بنتا ہے. قانون آپ کے 58(2)B میں کبھی نون جاتی رہے، کبھی پیپلز پارٹی. انفارچونیٹلی بات ہے پولیٹیکل لوگوں کی. پولیٹیکل لوگ جو ہیں وہ اپنے ذاتی جو ہے پسند ناپسند کے اب نیب کے لاز دیکھ لیں نا. اب آگے انہوں نے جا کے چینج کرنے شروع کر دیے ہیں. پہلے پولیٹیسائز کرتے ہیں لوگوں کو، ان کو ابسکریو کرتے ہیں. بات یہ آپ اداروں کو بننے دیں. ادارے جب آگے چلیں گے اس سے آپ کی ڈیموکریسی اسٹرانگ ہوگی، آپ کا سسٹم اسٹرانگ ہوگا. آپ آگے اب انفارچونیٹلی اگر آپ بات کرتے ہیں مجھ سے تو یہ دونوں ساری پولیٹیکل پارٹیاں غلط کر رہی ہیں. صبح سے شام تک ان کو توجہ ہی عام پبلک کی طرف نہیں ہے کہ عام پبلک کے مسائل کیا ہیں، ان کی طرف کس نے جانا ہے. آپ صبح عمران خان ہوتا ہے، رات کو نواز شریف ہوتا ہے، شہباز شریف ہوتا ہے. بھی کیا تماشا ہے تینوں پارٹیوں کا. آپ پیچھے 88 سے تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ پچھلے 36 سال میں ان سب پارٹیوں نے مل کے ڈرامے بازی نا. پہلے پیپلز پارٹی اور نون آپس میں کھیلتے رہے. آپ پی ٹی آئی بھی آگے اگر ہم پی ٹی آئی کی بات بھی کرتے ہیں تو 3-4 سال میں انہوں نے بھی کچھ نہیں کیا. بات یہ ہے عام آدمی کے مسائل کی طرف سے، جس طرح بھی کرنل صاحب فرما رہے تھے FBR کے ٹیکسیشن کا ایشوز ہے، آپ کے انویسٹمنٹ باہر جا رہی ہے. آپ مین ایشوز کے اوپر بات کریں.
आप यकीन करें कि आप सुबह से लेके शाम तक आपको एक ही बंदे की पड़ी हुई है कि इसको बस इसको स्क्रीन ऑन कर लें। आप उससे हटे, आप आम आवाम के मसाइल की तरफ आए, चीजों की तरफ लेके आम चलें। आवाम का मसाइल तो किसी का भी फोकस नहीं है ना, चाहे वो पॉलिटिशियन हो चाहे वो कोई भी इदारा हो, मगर तो आम आवाम तो उसका मद्दा नजर किसी का भी नजर नहीं आता जो इस वक्त सूरत हाल बनी है। रियलिटी तो यही है जो अभी की सूरत हाल नहीं है, ये तो फॉर डेकेड्स दिस इज हैपनिंग है। ठीक, लेकिन मरियम नवाज साहिबा कह रही हैं कि अच्छी सियासत नहीं करेंगे तो मुल्क आगे नहीं बढ़ेगा। अच्छी सियासत क्या होती है इस पर ब्रेक के बाद बात करते हैं।